बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट फ़याज़ वड़ाई साहब। आज हम मौजूद हैं नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में और ये बात बहुत ज़रूरी समझी कि अगर बात ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की जाती है तो 1947 से पहले जब दो कौमी नज़रिया पेश किया गया था वो भी एक ड्राइंग रूम में ही बैठ के डिस्कस किया गया था और उसके बाद अवाम के सामने पेश किया गया था। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शायर मशरक़ लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसी दीगर शख्सियात ने ड्राइंग रूम डिस्कशन करने के बाद इस फैसले को यकीनी समझा था कि पाकिस्तान का जो क़याम है वो बहुत ज़रूरी है और मुसलमानों को एक अलग रियासत लाज़िमन चाहिए। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का ये ज़रूरी एक हिस्सा है कि आज अपनी नौजवान नस्ल को बताया जाए कि तहरीक पाकिस्तान किस तरह से चलाई गई थी और उसकी काविशें कितनी ज़्यादा थी और लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था और नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम जो है वो क्यों एक ख़ासी हैसियत रखता है और इसमें क्या चीज़ें नुमायाँ और मुमताज़ हैं, ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी अच्छी जगह पे हम मौजूद हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कितनी ज़बरदस्त यादें हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बिल्कुल तहरीक पाकिस्तान के वर्कर्स थे, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानियाँ दी, उनकी यादें। तो मैं समझता हूँ कि हमें उन चीज़ों को याद भी रखना है, उनसे सीखना भी है और आइंदा आने वाली नौजवान नस्ल को भी बताना है वड़ाई साहब कि पाकिस्तान जो है वो वैसे ही हासिल नहीं कर लिया गया था। इसके पीछे एक बड़ी लंबी तादाद में कुर्बानियाँ शामिल थी, लोगों ने माइग्रेशन की थी, अपनी मालो दौलत को लुटा दिया था, अपनी जानों का ज़िया किया था। इस इदारे की इंतज़ामिया ने जो काम किया है बड़ा काबिल सताइश है। अभी हमने देखा और जिस तरह उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को तहरीक पाकिस्तान के हवाले से इकट्ठा जो किया, महाजरीन के कैंप हैं, जो उस वक्त ट्रेन आई थी, इवन जो उस वक्त मौसम था, जो लोगों ने लिबास पहने थे, बड़े बारीकी से सारा काम किया। और कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपके वो आज से जो 70 साल पहले का जो सीन है वो आपकी आंखों में, आपके जहन में आ जाता है। दोबारा से इस हवाले से ये बहुत बड़ी काविश है और इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए लोगों का, बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, लोगों को सीखने की बातें हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो म्यूज़ियम है उसके मैनेजर अवैस मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस, सबसे पहले हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आपने बहुत शानदार तरीके से एक हिस्ट्री को फिर दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की है। गो कि हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती है और हिस्ट्री को आपने फिर दोबारा से एक चैप्टर के तौर पर सबके सामने ला कर उस चैप्टर को खोल के रखा है। सबसे पहले तो मेरे नाजरीन को और मुझे ये बताइए कि ये म्यूज़ियम जो है वो किसकी काविश है और इसकी इब्तिदा किस तरह से हुई? अच्छा जी, ये पहले तो थैंक यू सो मच। ये म्यूज़ियम बुनियादी तौर पर हुकूमत पंजाब ने बनाया है और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने बनाया है। इसको क्यूरेट जिस एक इदारे ने किया है उसका नाम है द सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान और वही इदारा द सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इसकी इंतज़ामिया को भी संभाल रहा है। इस पूरे म्यूज़ियम को बनाने के पीछे जो मकसद था और जो सोच थी वो यही थी कि जो नौजवान नस्ल है बुनियादी तौर पर हर गुज़रते वक्त के साथ वो थोड़ा डिस्कनेक्ट होती जा रही है अपनी तारीख़ से, वो भूलते जा रहे हैं कि ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ, अगर आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम कैसे पहुँचे, किन मराहिल से होके पहुँचे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनको याद कराएं कि ये मराहिल बहुत ज़्यादा थे, बहुत मुश्किल थे और कई लोगों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की। तो उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको याद रखे बगैर आप अपनी शनाख्त नहीं कर सकते, आप नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि आप एज़ अ पाकिस्तानी क्या हैं अगर आप नहीं जानते कि पहला पाकिस्तानी कैसा था या पाकिस्तान बनने से पहले क्या हालात वाक़यात थे। म्यूज़ियम के अंदर जो चीज़ें इकट्ठी की गई हैं, ये कलेक्शन किस तरह से इकट्ठी की गई और इन तमाम चीज़ों को तरतीब से रखना और इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, इसके पीछे किन किन क्या क्या चीज़ें और क्या क्या जो हैं वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं? अच्छा, ये म्यूज़ियम बुनियादी तौर पर एक कंटेंट बेस्ड म्यूज़ियम है जो मवाद के ऊपर मबनी है और वो क्या होता है मैं थोड़ा सा वजाहत भी कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको पुराने हकीकी ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे रिलेट की गई चीज़ें आपको यहाँ पर आपको पुराने लोग मिलेंगे, उनकी अपनी आवाज़ें मिलेंगी, उनकी अपनी कहानियाँ मिलेंगी, ओरिजिनल आर्काइवल तस्वीर मिलेंगी और बेतहाशा आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। सो बुनियादी तौर पर ये म्यूज़ियम कंटेंट के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह का म्यूज़ियम किसी भी कहानी जो हम बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ की, उसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी ले आता है। क्यों ले आता है? क्योंकि वो लोग जो ख़ुद तारीख़ में मौजूद थे वही बता रहे हैं कि क्या हुआ था। हम कहीं से किसी का नैरेटिव उठा कर नहीं पेश कर रहे, उन्हीं लोगों को सामने ला रहे हैं। अब वैसे ये बताएं कि यहाँ पे आपने ज़ाहिर पूरी हिस्ट्री को समेटाएगा, आंगन बनाया हुआ पूरी हिस्ट्री का, तो जब ये चीज़ें आपने सेलेक्ट की कोना कोना छोटी छोटी चीज़ें, तो
آپ نے یہاں پہ ریسرچ کرنے والے لوگ، جو ہسٹری کو جاننے والے لوگ ہیں، جن کی سمجھ بوجھ ہے اور جنہوں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جینون، آپ نے ان کو بھی شامل کیا اس کام میں؟ جی جی بالکل. اس پورے میوزیم کی تشکیل کے وقت ایک پوری ریسرچ ٹیم تھی جنہوں نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا میوزیم ہے تو اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی، کن سالوں کا ذکر کریں گے، کن موضوعات پر بات کریں گے، اور کس کس شخصیت کی کس جو کس اسپیچ ہے شخصیت اس کو کو شامل رکھا کریں جائے گے. پھر ان کے بارے میں تمام ریسرچ کر کے ایک پورا کانٹینٹ ڈاکیومنٹ بنایا گیا. پھر ایک کانٹینٹ کمیٹی تھی جس کے ساتھ اپروو کرایا گیا، جس میں کچھ حکومتی عہدیدار بھی تھے، کچھ نامور دیگر لوگ بھی تھے، لکھاری بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے. ایک بہت بڑی جو وائس باکسز آپ لوگوں نے رکھے ہیں، یہ اوریجنل آوازیں آپ لوگوں نے کلیکٹ کی پھر؟ جی جی یہی کام ہے سٹیزنز آرکائیو جو 2007 سے کر رہی ہے. ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم ہر مہینے آج بھی ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی کہانی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اہم یا مشہور شخصیت ہوں، آپ اس دور میں ایک عام پاکستانی بھی تھے تو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہو رہا پاکستان بنتے ہوئے کیا بالکل. تو اسٹرگل آپ بس ہمیں اپنی کہانی سنائیے، ہم آپ کی کہانی محفوظ کریں گے تاکہ وہ ہمیشہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سورس آف نالج بن جائے. یعنی آپ کو اگر کوئی نئی کہانی ملتی ہے تو آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں؟ بالکل ہم لوگ میوزیم کا حصہ بنا دیتے ہیں. نئی بات بتائی جاتی ہے؟ بالکل بالکل. ہم یوں سمجھ لیجئے کہ آج بھی ہم لوگ ہر مہینے بے تحاشا کم سے کم 10 سے 20 انٹرویوز آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے جو بیک اینڈ کے اوپر چلتا ہی رہتا ہے. میوزیم کے اندر اس میں سے کچھ کام شامل ہے، مزید مستقبل میں مزید کام بھی شامل ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ یہ اتنا زبردست آپ نے چیز بنائی ہے، تو آپ کیا سمجھیں لوگوں کو باہر پتہ ہے اور لوگ آتے ہیں یا وزٹ کرنے؟ جی جی بالکل. یہاں پر اب تک تقریباً یہ 2018 میں یہ میوزیم بنا تھا، اپریل میں اس کا افتتاح ہوا تھا 2018 میں، اور جولائی کو ہم نے اس کی پبلک اوپننگ کی تھی. تو اب تک یہاں پر 2 لاکھ سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں. اور اس کے اندر یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ کووڈ کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے کافی ٹائم تک ہمارا کام بند بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت اچھا فٹ فال آیا ہے. اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آئے ہیں ہمارے پاس، لوگ آتے رہے، وزٹ کرتے ہیں اس جگہ کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو باقی میوزیمز ہیں اس میوزیم میں اور ان میوزیم میں کیا ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ جو ہے وہ خاصی ممتاز حیثیت رکھتی ہے؟ جی جی جو سب سے اہم چیز ہے جو اس کو ممتاز کرتی ہے وہ ہے اس کی ڈیجیٹل نیچر. یہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل انٹریکٹیو میوزیم ہے. یہاں پر آپ کو تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈیجیٹل سکرینز کے اندر، ہیڈ فونز کے اندر، 3D اینیمیشنز کے تھرو اور بھی دیگر کئی طرح کی ایسی 3D چیزیں ہیں، ڈیجیٹل چیزیں ہیں جن کے تھرو آپ کو وہ ایکسپیرینس ملتا ہے. یہ پاکستان میں آپ کو کہیں کسی میوزیم ایسا نہیں ملے گا. اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے بنیادی طور پر سب سے زیادہ ینگ بچوں کو، جو کہ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے، جو کہ نئی نسل ہے، ان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے. آپ نے یہ میسج پہنچانا ہے کیونکہ وہ اس ٹیکنالوجی سے سب سے زیادہ فیملیئر وہی لوگ ہیں. ان کے گھروں میں موبائل فونز ہیں، پڑھنے کا، کتاب پڑھنے کا رجحان انفارچونیٹلی کم ہو رہا ہے، لیکن یہ رجحان ہے. ڈسکشن ختم ہوتی جا رہی ہے، ٹیبل ٹاک ختم ہوتی جا رہی ہے گھروں سے. فیاض صاحب کتنے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب پہلے لوگ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے تھے یا ایون عید کا موقع ہوتا تھا، اسپیشلی جب 14 اگست ہوتی تھی، 6 ستمبر ہوتا تھا، تو گھر کے بڑے باقاعدہ بیٹھ کے یہ ڈسکشنز کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے تھے وہ موومنٹس جو ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ سے سن رکھے تھے اور انہوں نے اپنے ماں باپ سے سن رکھے تھے. فائدہ میں سوچ رہا تھا کبھی ہم آئے تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تو ہمارے ایک عجیب سا نا وطنیت کا اور پاکستان کا احساس پیدا ہوا ہے. بالکل. تو ویسے 24 گھنٹے یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ تو اپنے آپ کو زیادہ پاکستانی سمجھتے ہوں گے، زیادہ پیٹریوٹک. اچھا اس وقت تک میوزیم میں کوئی ایونٹ جو ہے یا کوئی پروگرام وغیرہ منعقد کیے گئے ہیں، کوئی اسپیشل پروگرام؟ جی جی بالکل. اور یہ آپ کے پچھلے سوال سے بھی جڑتی ہے کہ یہ میوزیم کیوں منفرد ہے. آپ کو پاکستان میں میوزیمز کے اندر بہت کم ایونٹس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم لوگوں نے 2 سال کے عرصے کے اندر، 2 سے 2.5 سال کے عرصے کے اندر یہاں تقریباً 80 سے زیادہ ہم لوگ ایونٹس کروا چکے ہیں، جس کے اندر تھیٹر ہے، جس کے اندر میوزک پرفارمنسز ہیں، جس کے اندر پینل ڈسکشنز ہیں تاریخ کے اوپر، ڈیبیٹس ہیں، بچوں کے لیے آرٹ ورک شاپس ہیں، اسٹوری ٹیلنگ سیشنز ہیں اور بے تحاشا اور چیزیں ہیں، کمپٹیشنز بھی ہیں. آئیڈیا کیا ہے اس تمام پروگرامنگ کا کہ یہ صرف ایک یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے، ان کو انٹریکشن بنایا جا رہا ہے. ایسی جگہ نہ بس بن کے رہ جائے جہاں بس کچھ لکھ دیا گیا اور آپ نے آ کر وہ دیکھنا ہے. یہاں پر کچھ نہ کچھ ہم آپ کو بہانے دیتے رہتے ہیں کہ آپ میوزیم میں واپس آئیں، چاہے آپ دیکھ بھی چکے ہیں تو آپ ایک ایونٹ اٹینڈ کرنے آ جائیں. تو یہ ایک مقصد ہے جس کے تحت ہم بہت زیادہ پروگرامنگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی آنے والے وقتوں میں بھی مزید کریں گے. اچھا بس آپ انڈینڈ آپ لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت ساری چیزیں کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے، یہاں پہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے؟ جی جی بالکل. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ اتنا بڑا موضوع ہے ہماری تاریخ کا، اتنا اہم واقعہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی
ہجرتوں میں سے ایک ہجرت تھی جو 1947 میں ہوئی تھی. تو اگر آپ ٹاپکس ڈھونڈنے پہ جائیں گے تو بے تحاشا ہیں. بالکل ان کے اوپر بات کرنا اب اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جنرلی نئی نسل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ پرانے ٹاپکس ہیں. کوئی ٹاپک پرانا نہیں ہوتا, خاص طور پر جہاں سے آپ کی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے وہ کوئی پرانی بات نہیں ہو سکتی. تو ان کے اوپر مزید بے تحاشا ہم سمجھتے ہیں ہم پروگرامز کر سکتے ہیں, ایونٹس کر سکتے ہیں, اسکولز کے ساتھ ہم زیادہ کولیبریشنز کر سکتے ہیں, بچوں کو ہم زیادہ انکریج کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسی چیزیں کریں جو بچوں کو بھی متاثر کریں. ہم کوشش بھی کرتے رہے ہیں جو کافی حد تک کامیاب ہوئی ہیں, اور مزید بھی کافی گنجائش موجود ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کی. لاسٹ میں میوزیم آنے والے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ لوگ یہاں سب ضرور آئیے. یہ میوزیم آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, اور اس میوزیم کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ وہ آپ کو کوئی مایوس نہیں کریں گی. اور ہمارے یہاں پر جتنے لوگ آتے ہیں وہ ہمیشہ ایک پازیٹیو میسج لے کر ہی جاتے ہیں کہ آج ہم نے کچھ نیا سیکھا ہے. تو وہی کچھ نیا سکھانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ ضرور آئیے, ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے, اور آپ کا یہ دورہ امید ہے کہ بہت خوشگوار ہوگا. بہت خوشگوار گزرے گا. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ اس میوزیم کو میں نے اور فیاض وڑائی صاحب نے بھی وزٹ کیا اور یہ ضروری سمجھا کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لا کے رکھی جائیں. آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ویکینڈز پہ اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو یہاں لے کر آئیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے, بانی پاکستان نے کس کاوش سے, کت ان تک محنت سے اس ملک کو حاصل کیا ہے. اور یہ چیز ہم نے ان بلڈ کر لینی ہے اپنے اندر, اور اپنی جنریشن تک اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. میں, فیاض وڑائی صاحب اور اویس تو پئیں گے ایک اچھی سی چائے. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ڈرائنگ روم پالیٹکس میں. اللہ حافظ.